جب امت پر مصیبت آئے گی اور امت سفارش کے لیے نبی کے پاس پہنچے گی تو نبی ایسے وقت میں اپنی امت کو یاد رکھیں گے۔ 24 گھنٹے کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب دل گناہ کی طرف مائل ہو، دل گناہ کی طرف مائل ہو، دل چاہ رہا ہو کہ میں یہ کام کر لوں، تو اس وقت اللہ کو یاد رکھنا کہ نہ 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 نہ، میں کسی کا بندہ ہوں، کسی کا غلام ہوں، کسی کا رزق کھاتا ہوں، دیا ہوا رزق، اس کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اب اگر میں نے اپنی خواہش کو پورا کیا تو وہ رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ایسے موقع پہ جس کو اللہ یاد آ جائے تو اس کا مطلب اس نے اللہ کو یاد رکھا ہے، وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے۔ رشوت لینے کا وقت آیا، سارا دن آپ کو اللہ یاد نہیں رہتا، لیکن جب رشوت لینے کا وقت آیا، دل چاہ رہا ہے، ایک دم لینے سے پہلے اللہ یاد آ گیا، بھئی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی۔ یاد رکھیں یہ حدیث علی الاطلاق نہیں ہے، دینے کی گنجائش ہے بعض صورتوں میں ظلم سے بچنے کے لیے، یہ ثابت ہے۔ خیر کی الگ فقہی مسائل کی مجلس نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ ملک میں نظام ایسا چل رہا ہے کہ بات بات پہ رشوت بعض دفعہ دینی پڑتی ہے، ورنہ آپ کو جائز حق بھی نہیں ملے گا، تو اس میں بھی حدیث منطبق نہیں ہوتی۔ لیکن لینے والے کو ہر صورت میں گناہ ملے گا، لینے والے کے لیے تھوڑی کوئی مجبوری ہے۔ تو اب لیتے ہوئے اللہ یاد آ گیا کہ غلط، بد نظری کا دل چاہ رہا ہے، کوئی حسین جمیل عورت گزری، دل چاہ رہا ہے دیکھنے کا، دل تو چاہتا ہوگا، دل کے چاہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ دل اختیار میں نہیں ہے۔ اب دل چاہا نظر اٹھا کے دیکھ لوں، اللہ یاد آ گیا کہ بھئی اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ اس کا مطلب یہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور موقع پہ یاد رکھتا نہیں، ان موقع پر ویسے سارا دن تسبیح لے کے اللہ اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدد، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن جب گناہ کا موقع ہے، ادھر سے کوئی حسین جمیل چہرہ گزر رہا ہے، نظر اٹھا کے دیکھ لی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ غلط ہے، او اچھا، تو موقع پہ تو یاد آیا نہیں آپ کو اللہ، یا آیا مگر اس اللہ کی یاد نے آپ کو ذکر سے غافل کر دیا، یعنی اس دنیا نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ دل میں تو یاد آ گیا مگر آپ اس کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہے، نظر نہیں جھکا رہے، تو ایسا یاد آنا نہ آنا برابر ہے۔ اس کی مثال ہے جو صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی یاد رکھنا، اب وہ آ کے بتا رہے کہ دعا کے جتنے مواقع تھے آپ ان پہ یاد آئے مگر میں نے دعا کی نہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا یاد رکھنا، میں نے یاد رکھے۔ جب بھی دعا مانگتا تھا حجر اسود کے قریب ملتزم پہ جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے مجھے کہا تھا یاد رکھنا، میں نے بہت یاد کیا آپ کو، بھائی دعا بھی مانگی لیکن آپ نے صرف یاد رکھنے کا کہا تھا۔ تو کہے گا ایسا ایسے ہمارا کوئی عشق معشوق کا تھوڑی تعلق ہے جو آپ یاد رکھنا، ایسے یاد رکھنے پر لعنت، کوئی فائدہ نہیں ایسے یاد رکھنے کا، ساری زندگی یاد کرتے رہو۔ تو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی دعا بھی تو کرتے، تو گناہ کے موقع پہ اللہ یاد تو آ رہا ہے، اللہ نے منع کیا، اللہ کی عظمت، مگر وہ عظمت آپ کو گناہ سے نہیں روک رہی، گناہ پھر بھی کر لیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ یاد، یہ یاد رکھنا نہ رکھنا برابر، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے یاد رکھنے کا، اس کو یاد کرنا نہیں کہتے۔ تو اب سمجھ میں آیا اللہ کا ذکر حقیقی معنوں میں کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن، میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ دو دعوتیں جو ہے نا، میڈیا جو دعوت لے کے چل رہا ہے نا، وہ دعوت یہ لے کے چل رہا ہے کہ دولت شہرت، جو جتنا خوبصورت ہوگا، شہرت زیادہ ہوگی، دولت زیادہ ہوگی، کمالات زیادہ ہوں گے، میڈیا میں اتنا ہی آگے ہوگا، وہ اتنا ہی آگے۔ اب دیکھو عاملوں کو بھی میڈیا والے لے کر آ رہے ہیں، حالانکہ عامل تو ایک نمبر کے بغیرت ہوتے ہیں، جتنے عامل ہیں یہ چینل تبدیل ہو جائے گا، ورنہ میں عاملوں کی بدماشیاں پر ایک بیان ہو چکا ہے، جب یہ عاملوں کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو یاد رکھو عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، وہ یا تو فاسق و فاجر ہوگا، فاسق و فاجر، جھوٹی خلافت لی ہوئی ہوگی، شیخ کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہوگا اس نے، یا فاسق و فاجر تو نہیں ہے لیکن بیوقوف ہوگا، احمق، کیونکہ جب انسان عامل بننے کے لیے عملیات کرتا ہے نا، وظیفے 40 چلے بلے کاٹتا ہے، دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے اس کا، تو کچھ نہیں بھی ہوتا اس کو نظر آتا ہے، جن چڑیل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں اس کو لیکن ہوتے نہیں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بیچارہ نیک ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ میرا دماغی توازن خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے، تو میرے بھائی اس نے تو چلے کاٹ کے اپنے دماغ کو خراب کر لیا، آپ نے تو چلے نہیں کاٹے ہوئے، آپ تو اس کو، آپ کو کیوں بیوقوف بن رہے ہیں وہ اس کی باتوں میں آ کے، پھر وہ کہے گا آپ کو فلاں نے چڑیل کر دی، فلاں نے جن چڑھا دیا، تو وہ صحیح ہے، وہ نیک آدمی ہے، لیکن اس بیچارے کا دماغ
خراب نیک آدمی کا بھی تو دماغ خراب ہو سکتا ہے نا. دماغی توازن کا تو تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ بادام کھاتے ہیں, خوراک اچھی ہے, دماغ اعتدال سے استعمال کرتے ہیں تو دماغی توازن برقرار رہے گا. اور اگر آپ وظیفے جپنا شروع کرتے ہیں چلے ولے کاٹ کاٹ کے جنگلوں میں قبروں میں, تو آپ کی کھوپڑی آؤٹ. تو مجھے ان پہ عاملوں پہ حیرانگی نہیں ہوتی, مجھے حیرانگی ان لوگوں پہ ہوتی ہے جنہوں نے چلے نہیں کاٹے ہوئے, ان کا دماغ بالکل صحیح ہے, وہ کیوں ان بیوقوفوں کے پاس جا رہے ہیں. اچھا خیر, یہ بہت خطرناک موضوع ہے, پھر میں نے ادھر چلا گیا تو پھر سارا بیان اسی پر ہو جائے گا. اس لیے بار بار کہتا ہوں عاملوں کے پاس مت جاؤ. میرے پاس فون آتے ہیں, حضرت وہ بڑے دیوبندی ہیں وہ. میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, جو مرضی ہیں, میرے استاد ہی کیوں نہ ہو بس, اور کتنی بات سمجھ, میرے پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو. اگر میرے پیر و مرشد بھی یہ کام کرے نا تو میں ان سے بیعت کا تعلق ختم نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ نیک ہیں, لیکن ان کو معذور سمجھوں گا. یہ سمجھوں گا ان کا سیٹنگ جو ہے نا دماغ کی آؤٹ ہو گئی ہے چلے کر کے, کیونکہ سیٹنگ پیر صاحب کی بھی آؤٹ ہو سکتی ہے اگر وہ چلے کاٹنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ دماغ جو ہے نا, دماغ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر آپ اس کو وظیفوں میں حد سے زیادہ کھپا لیں گے تو وہ چاہے میرے پیروں آپ کے پیروں, انسان پہلے ہیں, پیر صاحب بعد میں ہیں. نہیں آ رہی نا بات سمجھ, یہاں سے چینل تبدیل ہو جاتا ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اچھا خیر, لیکن میرے پیر صاحب یہ کام نہیں کرتے الحمدللہ, یہ پہلے بتا دوں میں, کہیں آپ سمجھیں کہ ان کے پیر بھی یہ کرتے ہیں, نہیں کرتے. اچھا باقی ہمارے اکابر تعویذ دیتے رہے ہیں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی دیتے رہے ہیں. وہ کیسے دیتے تھے تعویذ, وہ کیسے وظیفے بتاتے تھے. حکیم الامہ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی شخص آتا ہے, کوئی بیماری بتاتا ہے کہ حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دیں اس بیماری میں, تو فرماتے ہیں میں اس وقت سوچتا ہوں قرآن مجید میں اس سے ملتی جلتی کون سی آیت ہے, وہ آیت بتا دیتا ہوں میں, اور اللہ کے فضل سے اکثر و بیشتر فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو عمل ہے نا, یہ عملیات, اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات. لیکن حکیم الامہ نے جب کسی کو یہ عمل بتایا تو حکیم الامہ اس کی وجہ سے عامل نہیں بن گئے. اور یہ کوئی بھی بتا سکتا ہے, جس کو بھی قرآن آتا ہے, حدیث آتی ہے, اس سے مناسب. جیسے علماء کہتے ہیں بھائی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے, نہیں ہو رہی, قرآن کی ایک آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اب اس کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن جس کو آتا ہے اچھی طرح وہ سمجھ جائے گا. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تیری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو علماء کہتے ہیں بھائی پڑھ لو. ممکن ہے حضرت موسیٰ کی محبت جس طرح فرعون کے دل میں اور آسیہ کے دل میں, حضرت آسیہ کے دل میں ڈال دی تھی, ممکن ہے تمہارا سنگ دل محبوب بھی قدموں میں گر جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی چلوں ولوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جس کو بھی قرآن آتا ہے. ایسے عملیات میں بھی بتا دیتا ہوں بعض دفعہ, تو یہ والا پڑھ لو. جیسے علماء اکثر بتاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ہمیں بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. تو اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی نا. بیوی قابو میں نہیں آ رہی, اس کے لیے بھی دعا یہی بتائی جاتی ہے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. جیسے بیوی جو قابو میں آنی ہے نا, کسی نے بتایا کہ گوگل پہ سب کچھ سرچ ہو جاتا ہے, گوگل پہ کچھ بھی لکھیں گوگل نکال کے دے دے گا. ایک صاحب بڑے خوش ہوئے کہ بھائی جب سنا گوگل پہ جو بھی لکھو نکال دیتا ہے. انہوں نے لکھا کہ بھائی بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ, میتھڈ آف قابو کرنے آف وائف, کچھ اردو کچھ انگلش. تو گوگل کی طرف سے جواب آیا کہ یہ طریقہ آج تک دریافت نہیں ہو سکا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور پوچھو. سائنسدان اس پہ ابھی جو سافٹ ویئر کے جو انٹرنیٹ کے جو ماہرین ہیں وہ اس پہ ابھی محنت کر رہے ہیں, لیکن وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی محنت کہ ان کی اپنی بیویاں ابھی ان کے قابو میں نہیں ہیں. ان کی سائنسدانوں کی اپنی بیویاں جس دن قابو میں آئیں تو وہ پھر وہ طریقہ گوگل پہ ڈال دیں گے. تو خیر, دو دعوتیں. میڈیا کی دعوت کیا ہے, عزت, شہرت, دولت. تو چونکہ لوگ اسی دعوت کو زیادہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ابھی بھی دیکھو اتنے لوگ بیان میں بیٹھے ہیں نا اس محلے کے, تو ٹی وی کے آگے کتنے بیٹھے ہوں گے. اس کو 100 سے ضرب دے دیں, بلکہ 1000 سے ضرب دے دیں, تو وہ دعوت زیادہ کامیابی سے پھیل رہی ہے. ایک تو وہ دعوت ہر گھر میں گھسی ہوئی ہے, اور دین کی دعوت گھر میں تو گھس نہیں دیتے لوگ. تبلیغ والوں کو گیٹ سے ہی بھگا دیتے ہیں. تبلیغ والے آتے ہیں نا, دروازہ کھٹکھٹایا بھائی یہاں بھائی دین کے سلسلے میں آئے ہیں, تو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ کسی اور سلسلے میں آ جاتے ہیں. یہ جس سلسلے میں آئے ہیں وہ سلسلہ ہمیں پسند نہیں ہے. کبھی دیکھا کوئی تبلیغ گشت کے لیے آئے تو آئے حضرت تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, چائے ہو جائے, اندر نہیں. جبکہ ٹی وی عامر لیاقت کو گھر کے بیڈ روم میں داخل کیا ہوا ہے. وہ جو دعوت ہے نا اس کی, وہ بھی تو چکن کڑھائی کی اور یہ سب چیزوں کی دعوت ہے نا. یہ ایسے وہ بھی تو یہ شو بازی والی دعوت ہے, ایسی شیروانی ہو, ایسا یہ ہو, ایسا حساب کتاب ہو. وہ بھی دین نہیں ہے, دین کے نام پہ دنیا ہے. تو یہ دعوت فنکاروں, اداکاروں, گلوکاروں والی یہ ہر کمرے میں پہنچی ہوئی ہے. اب موبائل کے ذریعے کمبلوں میں آ گئی, بستروں کے اندر آ گئی ہے, جیب کے اندر. جب چاہو نکالو جیب سے اور
کسی کھلاڑی کو دیکھ لو, کسی فنکار کو دیکھ لو, کسی اداکار کو دیکھ لو, کوئی گانا سن لو, جو دنیا میں دنیا یہ گھر کے اندر اور کملوں میں اور رضائیوں میں گھس گئی ہے دنیا, اور اس میں اٹریکشن اتنی ہے کہ آپ ٹی وی کی دعوت جب سننے کے لیے وہ نہیں کہتے آپ کو ترغیب دیں گے, آپ خود سنیں گے, اس لیے کہ اس دعوت کے پیچھے اتنا کچھ ایڈورٹائز بھی آئیں گے اس میں, اور ایسا مزین. اور قرآن کی جو دعوت ہے وہ دینے والے مولوی صاحب, ان کو دیکھنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ پیسے لیں مولوی صاحب سے پھر دیکھیں آپ. اور وہ مولوی صاحب کے درس بھی کہاں, مسجد میں, اس میں نہ کوئی سلائڈ چل رہی ہے پیچھے جس پہ پیپسی کا اشتہار آ رہا ہو تھوڑی دیر کے بعد, یا کوئی تھوڑی دیر کے بعد کوئی کرکٹ کے وہ چلائے جا رہے ہوں کہ مختلف رنگینیاں, کچھ بھی نہیں ہے, نہ موسیقی ہے نہ میوزک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے تو اتنے تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, میرے غلط نہیں آ رہی بات سمجھ. تو یہ بہت تھوڑی دعوت ہے, یہ جو قرآن کی دعوت ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ خسارے والے نہیں ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, بلکہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی ہیں اصل خسارے والے. حسر کے ساتھ یہ نہیں بلکہ یہی ہیں خسارے والے لوگ. تو اللہ تو ان سب کو خسارے والا کہہ رہا ہے, اور اس کو جس کے پاس نہ عزت ہے, نہ دولت ہے, نہ شہرت ہے, مگر موقع پہ اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ موقع پہ اللہ یاد آ جاتا ہے. گناہ کے موقع جب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے خوف سے چھوڑے یا لالچ میں چھوڑ دے. جب بھی کوئی آدمی گناہ چھوڑتا ہے نا, دو وجہ سے چھوڑتا ہے. بلکہ گناہ کیا, دنیا میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دو محرکات ہوتے ہیں, دو چیزیں ہیں, یا تو کسی کا خوف یا لالچ. اسپرٹ کہتے ہیں نا, کسی بھی چیز میں تحریک پیدا کرنے کے لیے جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, خوف یا لالچ. لوگ صبح صبح دفتر کیوں جاتے ہیں, خوف بھی ہوتا ہے, لالچ بھی. لالچ سیلری ملے گی, خوف کہ اگر نہیں گئے نکال دیا ہمیں, روڈ پہ آ جائیں گے, بے روزگار ہو جائیں گے. کبھی تو کوئی کام لالچ, یہ جم کلب جو چل رہے ہیں, لڑکے باڈی بلڈر بن رہے ہیں, جا کے ویٹ اٹھا رہے ہیں, یوں لالچ ہے. بعض دفعہ جائز لالچ ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا باڈی بلڈر بننا غلط کام ہے, شریعت میں ترغیب ہے کہ مومن طاقتور کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو لیکن بہرحال لالچ ہے, بعض جائز لالچ ہوتی ہے, بعض حرام لالچ ہوتی ہے. تو لالچ کیا ہے کہ ایسے جب کٹس وٹس بن جائیں گے نا, روڈ پہ جب ٹی شرٹ پہن کے چلیں گے تو لوگ کہیں گے کوئی چل رہا ہے, لوگ کہیں گے کوئی صاحب جا رہے ہیں. اور یہ بیچارہ بہت ہی باریک سا ہو, اسے لوگ کہتے ہیں کوئی صاحب جا رہے ہیں, کہتا ہی نہیں کوئی. تو ہر نوجوان کو شوق ہوتا ہے, عورت کو خوبصورت بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. عورت کی فطرت زینت, زیب و زینت, وہ اس لیے اتنا بن ٹھن کے اور اتنا چاہتی ہے کہ میں خوبصورت بنوں. بیوٹی پارلر کی خواتین نہیں تو آباد کیے ہوئے سارے. وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے لالچ ہے کہ ہم مجالس میں بیٹھیں گے تو سب تعریف کریں گے, ماشاءاللہ بھائی آپ تو بڑی خوبصورت ہیں, آپ تو بڑی. اس سے دل میں لڈو پھوٹیں گے. اگر یہ لڈو پھوٹنے کی لالچ نہ ہو تو بیوٹی پارلر بند ہو جائیں. دولت کمانے کے پیچھے لالچ ہے. تعلیم جو آج نوجوان یونیورسٹیوں میں حاصل کر رہا ہے, اس کے پیچھے بھی لالچ ہے. تو خوف اور لالچ یہ دو ایسی چیزیں, یا تو ڈر ہوتا ہے یا لالچ ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے کام کرواتی ہیں. اگر یہ لالچ کم ہو جائے تو جتنی کم ہوگی اتنا ہی عمل میں جان نکل جائے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی کی کروڑ پتی, باپ کا کروڑ پتی بیٹا ہے, اس کو کوئی 50,000 روپے تنخواہ پہ بلائے تو وہ 50,000 روپے تنخواہ پہ چلا تو جائے گا, یہ سوچ کے کہ چلو یار تھوڑا سا پان گٹکے کا خرچہ الگ سے نکل آئے گا, کیونکہ مالداروں کے پان گٹکے کا بھی 50,000 تو کم از کم خرچہ ہوتا ہے نا, کیونکہ ان کا پان بھی ڈیفنس سے پان خریدتے ہیں اور گٹکے بھی ڈیفنس کے ہوتے ہیں. وہ سمجھ آ رہی ہے بات. لیکن وہ کیسے 50,000 کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے, تو وہ صبح لیٹ پہنچے گا دفتر کب پہنچے گا, لیٹ پہنچے گا, جلدی نکل آئے گا. باس کی طرف سے اگر دھمکی آئی نکال دوں گا, چلو وہی نکال دو, تم کون سا مجھے کوئی سونے میں تول رہے ہو, یہاں 40-50,000 میں تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی ہماری. ایسی باتیں کرتے ہیں, مجھ سے کسی بات کرنے کی تو نہیں ہے, لیکن خیر مزاح کی بات ہے, حقیقت میں سنجیدگی میں نہ لے کے جائیں. مجھ سے یہاں کسی نے کہا کہ مولوی, یہاں انتظامیہ میں کوئی بے تکلف دوست ہیں اپنے, انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے کپڑے اماموں والے نہیں ہوتے, امام لوگ تو بڑے ایسے زبردست سوٹ بوٹ میں رہتے ہیں ہر وقت, کاٹن کلف سفید, آپ کا وہ اسٹائل نہیں ہے, ایسی بس مجذوبوں کی طرح آپ کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھانے. تو میں نے کہا میرا وظیفہ کتنا ہے, انہوں نے بتایا جی اتنا وظیفہ ہے. میں نے کہا اتنے وظیفے میں ایسے ہی کپڑے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا اتنے وظیفے میں امام, یہ نہیں کہ میرے پاس کپڑے پہننے کے میں ان کو تانا دے رہا تھا, مطلب یہ کہ جتنی لالچ ہے اسی حساب سے وظیفہ ڈبل کرتے ہیں, شیروانی بھی آ جائے گی. مذاق کر رہا ہوں, یہ سنجیدگی میں نہ لے کے جائیں اس کو, صرف بے تکلف سے اس لیے مذاق کر رہا ہوں. تو
جب لالچ ہوتی ہے نا کسی چیز کی، جیسی لالچ ہوگی ویسا ہی عمل. تو اب چونکہ میڈیا کی جو دعوت ہے نا شہرت اور دولت، یہ شہرت اور دولت ایسی چیز ہے جو فوراً نظر آ جاتی ہے انسان کو. اور دین پر جو انسان چلتا ہے، گناہ سے جو بچتا ہے، وہ جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے. یہی ہے نا کہ اگر اللہ کو ناراض کیا تو اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، اور اللہ کو خوش کیا تو اللہ جنت کی نعمتوں میں داخل کر دے گا. جنت کسی نے دیکھی نہیں ہے، جہنم کسی نے دیکھی نہیں ہے، اور ایمان بھی ہے تو یہ پتا ہے کہ ابھی نہیں ملنے والی، مرنے کے بعد ملے گی. تو جو چیز بعد میں ملتی ہے وہ اس کی لالچ اتنی دل میں ہوتی نہیں ہے. جو فوراً نظر آنے والی چیز ہے انسان اس کے لیے بڑا لالچی ہوتا ہے. تو دنیا چونکہ نظر آ رہی ہے، فنکاروں کی، اداکاروں کی، گلوکاروں کی، کھلاڑیوں کی عزت نظر آ رہی ہے. ہر بچے کا دل چاہتا ہے میں بھی بڑا ہو کر ایسا بن جاؤں. اور علماء اور نیک لوگ اہل اللہ کو جو آخرت میں عزت ملے گی اور ان کو جو اللہ آخرت میں عذاب سے بچائیں گے وہ نظر نہیں آ رہا. وہ چونکہ اس کا ایمان اتنا کمزور، اتنا پتلا ایمان ہے، اتنا ضعیف ایمان ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عمل ہوتا بھی ہے، اس عمل میں جان نہیں ہوتی. صحابہ کرام کا ایمان چونکہ کامل تھا، کامل ایمان تھا، لہذا نمازوں میں لطف. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے، جب صبح صادق کا وقت شروع ہوتا اس وقت تکبیر کہتے، بالکل ابتدائی وقت میں، اور سلام اس وقت پھیرتے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے نماز شروع کرائی صبح صادق میں، اندھیرے میں، فجر کی نماز، تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. جب صحابہ کو خطرہ ہوا کہ بھائی سورج نہ نکل آئے نماز کے دوران کہیں، اتنی لمبی نماز بالکل ابتدائی وقت میں شروع کی اور ختم کب ہو رہی ہے. جب سلام پھیرا تو حضرت عمر تھے، وہ تو چپ نہیں رہتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے. انہوں نے حضرت ابو بکر کو، امام کو تنبیہ کی، فرمایا قادت الشمس ان تطلع، اے ابو بکر آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھا دی، ڈر ہے کہ سورج نکل جاتا. تو فرمایا کہ ان طلعت لم تجدنا غافلین، سورج اگر نکلے گا تو ہمیں غافل نہیں پائے گا، ہمیں پتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھنی ہے. اتنی لمبی نمازیں، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اتنی میں بھی ہو جاتی ہے جتنی ہم لوگ پڑھتے ہیں فجر کی، 10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ تو ان کو معلوم تھا نا، 10 منٹ میں بھی فجر ہم لوگ کی کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ لمبی نماز 10 منٹ میں ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک 10 منٹ لگتے ہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ بھئی اس کے عوض میں جو چیز ملنے والی ہے نا، ملنے والی وہ جنت ہے. لالچ جتنی زیادہ تھی، شوق اتنا تھا، تو ان کی نمازیں بھی اتنی ہی لمبی. ہمیں جنت کا شوق اتنا مریل سا ہے، اتنا کمزور سا شوق ہے. پہلی بات تو ایمان ہی کامل نہیں ہے. بعض کہتے ہیں پتہ نہیں ایسا نہ ہو اتنی قربانیاں دیں، یہاں ہم قربانیاں دیں اور پتہ چلا وہاں بھی کچھ نہیں ہے. تو ایسے ہی تو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ شاید وہاں بہت کچھ ہو، تو تھوڑا سا دین سے تعلق بھی ہے لیکن اتنا گہرا نہیں ہے. لا الہ الا ولا الہ الا، جو منافقون کی حالت تھی نا، اللہ فرماتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ہم لوگ بھی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. نہ جہنم کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی کافر ہو جائیں گے، لیکن جیسا جہنم پہ یقین رکھنے والوں کے حالات ہونے چاہیے ویسے حالات بھی نہیں ہے ہمارے. تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھاتے، اتنی لمبی نماز، اور جب جہنم کی آیات آتی خوف تھا، اتنا روتے کہ بعض دفعہ روتے روتے زمین پہ گر جاتے تھے. امام گر جاتا تھا زمین پہ، امام گر جاتا تھا. یہ حالات تھے ان کے. ان کو پتا تھا کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے ہمارے سامنے، جس میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. خوف کا غلبہ، اور رو کے حضرت عمر کے یہاں نالیاں بن گئی تھیں، اللہ کے خوف سے رو کے نالیاں پڑ گئی تھی مسلسل. جیسے کہیں پانی مسلسل بہتا رہتا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے، ایسے نشان پڑ گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو وطر ہم بھی پڑھتے ہیں، 5 منٹ میں 3 وطر ختم ہو جاتے ہیں ہماری. پہلی میں علم ترا پڑھی، دوسری میں لیلافی، تیسری میں قل هو اللہ، اور ہر رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم. 4تھی دفعہ اگر کہہ دیا تو یا تو گھر سے فون آ جائے گا، لیٹ ہو گئے، آپ کو انڈے لینے بھیجا تھا، آپ ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے آج کل. کچھ اپنے شوق نہیں ہے، کچھ بیوی بچے جو ہے وہ انڈے مکھن ڈبل روٹی میں الجھا دیتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس سے محبت کیوں نہ ہو، میں نے دیکھا ہے کہ یہ 1 رکعت وطر میں پورا قرآن تلاوت کرتے ہیں، عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں فجر تک حجر اسود کے سامنے. 1 رکعت اتنی لمبی رکعت. یہ شوق ہے، شوق، لالچ جسے کہتے ہیں. دیکھو دنیا میں 10,000 20,000 میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن 10,000 والا چاہتا ہے نا کہ 20 ہو جائے میرے،
20 والا چاہتا ہے کہ 40 ہو جائے، اس کو پتا ہے 40 میں جو ہوگا وہ 10 میں نہیں ہوتا، اور 40 والے کو پتا ہے جب 80,000 تنخواہ ہوگی اس میں جو مزے ہوں گے وہ 40 میں نہیں ہو سکتے۔ لہذا دنیا میں وہ ضرورت پوری نہیں کرتا کہ بھئی ضرورت تو 10-20 میں بھی پوری ہو جاتی ہے، گھر کے ضروری خرچے تو 20-30 ہزار میں بھی نکل آتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پتا ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی 20-30 میں، لیکن جو مزے 60-70 ہزار میں ہیں وہ 20-30 میں نہیں۔ 60 والا بولتا ہے جو 2 لاکھ تنخواہ میں جو مزے ہیں وہ 10-20 ہزار میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں فرض واجب ادا کر لیں، جنت تو مل جائے گی، جہنم سے تو بچ جائیں گے، لیکن آخرت میں جنت میں جب دیکھے گا نا نیچے والا طبقہ اوپر والے طبقے کو، حدیث میں آتا ہے ایسے فاصلہ ہوگا جیسے زمین اور آسمان میں، ایسے فاصلہ ہوگا ان کے مرتبوں میں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ فرماتے ہیں جو دوڑ لگانے والے ہیں نیکیوں میں یہی ہیں اصل آگے نکلنے والے، یہ ہیں اصل جیتنے والے۔ اولئک هم المقربون، یہی ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا قیامت کے دن۔ آج دنیا میں اسٹیج پہ کسی کو جگہ مل جائے خوشی سے پھولا نہیں سماتا، کسی کو دنیا میں کوئی اچھا عہدہ مل جائے پھولا نہیں سماتا، آخرت میں جب اللہ کا دربار لگے گا تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں نیکیوں میں پہل کیا کرتے تھے قیامت کے دن وہ میرے سب سے قریب ہوں گے، وہ اسٹیج پہ ہوں گے، وہ عزت دار ہوں گے، دوسرے تماشائی بن کے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جن کو ان چیزوں کا یقین آ گیا تو لالچ اور شوق بڑھ گیا، ان کے عمل میں اسی قدر جان آ گئی۔ ہمارے لالچ بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، تو لہذا ہمارے بھی یہی ہے جو ایسا چل رہا ہے حساب کتاب۔ لیکن علماء کہتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے، اس لیے کہ اس وقت دنیا اتنی زیب و زینت کے ساتھ انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ اس وقت نوجوان اگر داڑھی رکھ لیتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے اور 5 وقت نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت میں امید ہے اللہ ہمیں اس تھوڑے پہ ہی بہت نواز دیں گے، کیونکہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں اتنا سبھی کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں جو عورت اس زمانے میں شرعی پردہ کر لے، چچا زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، دیور سے، بہنوئی سے پردہ کر لے، وہ وقت کی ولی اللہ ہے، وہ وقت کی ولی اللہ ہے۔ کیونکہ یہ ایسا دور ہے کہ اس وقت جتنی بے پردگی ہے اسلامی تاریخ میں اتنی بے پردگی کبھی بھی نہیں ہوئی، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی بے پردگی کبھی نہیں ہوئی۔ اس وقت عورت اپنی پیدائش کا مقصد یہ سمجھتی ہے اپنے حسن کی نمائش، وہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے علاوہ کسی کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اپنے حسن کو میں نمایاں کروں سب کے سامنے، بس یہی میرا کام ہے۔ تو اگر اس وقت کوئی عورت اپنے حسن پہ پردہ ڈال دے گی، اور اللہ نے جن محارم کے علاوہ باقیوں پر پابندی لگائی ہے عورت کو ان کے سامنے آنے پر، زینت ظاہر کرنے پر، عورت اس پابندی پر عمل کرے گی، وہ اس زمانے کی ولی اللہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ اس کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو قیامت کے دن انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ ذکر تسبیح میں تو بہت لگے ہوئے ہیں، لیکن جب نامحرم سامنے آتا ہے کسی عورت کے اس وقت وہ پردہ نہیں کرتی، تو وہی بات ہے موقع پر اس نے اللہ کو یاد نہیں رکھا، پھر موقع پہ یاد نہیں رکھا، اس یہاں یاد رکھنا چاہیے تھا اس کو۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کی دعوت ہے، فاولئک هم اچھا جو اصل بات تھی وہ تو رہ گئی، یہ تو تمہید تھی نا، تمہید کہ خسارے والے ہی ہیں۔ اب اس خسارے میں دو چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے جو انسان کو خسارے کی طرف لے کر جاتی ہیں، انسان کو آخرت کے خسارے کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے دولت اور دوسری ہے اولاد، اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں بیوی کا بھی ذکر ہے۔ بیوی بچے یعنی فیملی، بیوی بچے ہی انسان کا خاندان ہوتا ہے نا۔ دیکھو اللہ نے والدین کا ذکر نہیں کیا کہ والدین تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے والدین کی بالغ اولاد اتنی نہیں مانتی، اتنا دباؤ میں نہیں آتی جتنا بیوی بچوں کے دباؤ میں آتی ہے۔ نہیں یاری بات سمجھ میں، اللہ تعالیٰ تو ہماری فطرت سے واقف ہے نا۔ دیکھو جو ٹائم پہ گھر نہیں آتا، باپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں میرا بچہ 12 بجے گھر آ جایا کرے، 11 بجے گھر پہ ہوا کرے، شادی ہو جاتی ہے تو پہنچتا ہے فوراً، کیونکہ پتا ہے بیگم روٹھ گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ بھی شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو شریف نہیں ہے ان کو تو بیگم کے روٹنے نہ روٹنے کا کوئی وہی نہیں، اور روڑے بھاڑ میں جائے، وہ ان کی بیگمات اور بہت ہیں، مصنوعی بیگمات، گرل فرینڈز بہت ہیں۔ یہ بھی جو شریف لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بیگم کے روٹنے کا خوف ہوتا ہے تھوڑا سا، کہ ان کو پتا ہے میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بیوی کے علاوہ۔ سمجھ آ گیا نا؟ بے دین آدمی کے پاس تو بہت سارے آپشن ہیں۔ تو شریف شرفا جو لوگ ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ شریف شرفا ہی ہوگے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو شریف شرفا آدمی بھی بیوی سے ڈرتا ہے، والدین سے نہیں ڈرتا۔ اس کو پتا ہے یہ ناراض ہو گئی تو پھر مسئلے خراب ہو جائیں گے، گھر کا ماحول خراب ہوگا، والدین کی تو پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فتنہ کس کو بتایا؟ بیوی اور بچوں کو۔ فتنے کا مطلب اگر دین سے روکنے والے ہیں تو وہ بھی یہی لوگ ہیں۔ والدین اگر دین سے روکیں تو ان کا حربہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا، بغاوت کر لیتا ہے انسان۔ بیوی بچے روکیں پھر آ جاتا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے،
کہ ابا ٹی وی لے کر آئے گھر میں, اب بیٹے کا دل کیسے دکھا سکتا ہوں, یہی تو میرا سہارا ہے مستقبل میں, لا کے رکھ دیا. یہ نہیں پتا کہ یہ سہارا ٹی وی لانے سے آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے, کیونکہ یہ دیکھے گا. بیٹی آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے ٹیلی ویژن, کیونکہ یہ دیکھے گی کس طرح ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, اور لڑکی اپنے جیون ساتھی کو خود ہی منتخب کر رہی ہے, ماں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہی, اور ماں کو تانے دے رہی ہے کہ آپ نے کون سے اپنے ابا سے پوچھا تھا شادی سے پہلے. اس طرح کی باتیں میڈیا پہ سکھائی جائیں گی, ڈرامے اس کو بتائے جائیں گے, تو وہ بچی پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ میرے پاس فون آتے ہیں کہ بیٹی یہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ وہاں نہیں کر رہی, وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے, وہ 2 نمبر آدمی اس سے کر رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے بچی کو آزاد چھوڑ دیا نا جب اسکول کالج میں, کوئی نگرانی نہیں ہے. اب یہ باتیں کیوں کر رہے ہو بھائی کہ وہ وہاں کر رہی ہے, وہاں نہیں کر رہی, وہاں چکر چل رہا ہے, آپ نے جب بچی کو کھلا چھوڑ دیا, یا تو نگرانی کرتے اس کی, پھر یہ کہتا ہوا باپ اچھا لگتا ہے کہ اب یہاں ہوگی وہاں نہیں ہوگی. آپ نے کھلی چھوٹ دے دی, موبائل بھی ہے اس کے پاس, جس سے چاہے باتیں کرے. اب جب کہیں اس کا عشق معاشقہ ہو گیا, اب آپ ان کے کباب میں ہڈی بن رہے ہیں, تو وہ تو یہ کباب میں ہڈی سمجھے گی نا, پھر اس میں اتنی غیرت تھوڑی کہ باپ پہلے باقی سب بعد میں, یہ سب ختم ہو جاتا ہے حساب کتاب. میڈیا کے جو فسادات ہیں, میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں, مجھے ڈر ہے کہ یہ ممبر ناپاک نہ ہو جائے, ممبر کا تقدس پامال نہ ہو جائے. ٹیلی ویژن اور ڈراموں اور فلموں نے جو آج کی لڑکیوں کو جو برباد کیا, خدا کی قسم والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹیاں کس جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑی ہوئی, اور کس برباد ماں باپ بیوقوف ہوتے ہیں. یہ وہ بھول گئے اپنا, ان کے زمانے میں یہ مکاریاں چالاکیاں نہیں تھی. یہ وہی سمجھتے ہیں کہ اتنی پاک دامن, اتنی, میں آپ کو آپ کی اولاد سے خدا نخواستہ بدگمان نہیں کر رہا, لیکن یہ سارے حالات سے آپ کو واقف ہونا چاہیے. اور یہ سب بدماشیاں کون کر رہا ہے؟ ٹیلی ویژن. کیونکہ یاد رکھو, اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں دکھایا جا رہا, وہ یورپ اور امریکہ کی بین الاقوامی تحریکوں کا حصہ ہے. وہ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم برباد کرو کسی طریقے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ جب فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہے نا, فیملی سسٹم مضبوط, اس میں غیرت والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی بھی غیرت والے, یہ غیرت ہی تو ہے بھائی اپنی شادی نہیں کر رہا, پہلے بہنوں کی کرواؤں گا میں. یہ فکر ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی کو؟ ہمارے معاشرے میں, انگریزوں میں ہوتی ہے کسی کو, میری سسٹر کی شو گیا, سسٹر سے تو ادھر جا کے منہ کالا کر, میں ادھر نائٹ کلب میں جا رہا ہوں. تو اس میں کوئی غیرت والے لوگ پیدا ہوں گے کیا؟ نہ ماں کا پتہ, نہ باپ کا پتہ, نہ چاچی کا پتہ, نہ ممانی کا پتہ, نہ خالہ کا پتہ, نہ پھپھی کا پتہ. وہ نفس پرست ہیں, جانوروں سے بدتر ان کی زندگی ہو گئی ہے میرے بھائی. تو وہ یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً, قرآن نے 1400 سال پہلے کہا. یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی بن جاؤ جیسے وہ ہیں, تاکہ تم انہی جیسے غیرت تم میں سب ختم ہو جائے. تو وہ ہمارا فیملی سسٹم برباد کر, آج کتنے کیس آ رہے ہیں, دیور بھابھیوں کے چکر چل رہے ہیں گھروں کے اندر, دیور بھابھیوں کے چل رہے ہیں, اور سالیوں کے ساتھ چل رہے ہیں چکر. بیوی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے شوہر کا اس کی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں, بیوی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ سالی کی شادی نہیں ہو رہی, وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہی ہے, ڈرامے دیکھ رہی ہے کہ اس سالی کا اس بہنوئی سے, تو میرے بہنوئی سے بھی اگر میرا ہو گیا تو کیا ہے. تو بتاؤ یہ آگے نسلیں اس سے غیرت والی پیدا ہوں. جب بچے کو پتا ہوگا میرا باپ جو تھا نا, وہ تمیز ہی نہیں تھی اس کو کہ اس کی بیوی کون ہے اور اس کی سالی کون ہے, اور جو ہے نا, اور میری ماں کو تمیز ہی نہیں تھی کہ دیور کون ہے, بہنوئی کون ہے, تو بچہ بھی پھر ایسے ہی حیوان درندہ پیدا ہوگا. تو میرے بھائی یہ اس لعنت کو نکالو اپنے گھروں سے, ٹیلی ویژن کی لعنت کو نکالو اپنے گھروں سے. یہ اولاد کے کہنے پر رکھا جاتا ہے. باقی جو علماء جو ٹی وی میں آ رہے ہیں, تو اس کی مثال یوں ہے جیسے شراب خانے میں جا کے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا جائز ہے, بت خانے میں جا کے دعوت تبلیغ کا کام کرنا جائز ہے. بڑے بڑے بزرگ بت خانوں میں گئے ہیں, مندروں میں گئے ہیں تبلیغ کے لیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے گھر میں مندر کھول لیں. نہیں یاری میرا غلبہ سے, شراب خانہ اپنے گھر کھول سکتا ہے آدمی. تو علماء اس لیے ٹی وی میں آتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ٹی وی میں بہت غلط کچھ بتایا جا رہا ہے جس کو لوگ سن رہے ہیں. کوئی صحیح بتانے والا بھی تو ہونا, تاکہ جو غلط سن رہے ہیں ان کو کوئی صحیح بات بھی تو ملے. تو ان کے آنے سے اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں ٹی وی کو لے آئیں. باقی بعض چیزیں ٹیلی ویژن میں ضرورت کی ہیں, جو ضرورت پڑتی ہے. بعض چینل ہیں خبروں کے, بعض لوگوں کو سننے پڑتے ہیں, ماحول معاشرے سے اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے. تو اس کا طریقہ آج کل انٹرنیٹ میں, انٹرنیٹ میں جو ہے, آپ کو اگر کوئی ضرورت کی چیز ہو تو ٹیلی ویژن بھی موجود ہے, اگر کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے تو خام میں دیکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض جگہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کی, تو وہ اس میں انٹرنیٹ. لیکن اور انٹرنیٹ کا جب بات آئی تو اس میں ایک خاص بات یہ کہ انٹرنیٹ کا ایک اصول یاد رکھیں. میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں انٹرنیٹ گھر میں لگوا لیں. اگر میں کہتا ہوں بھائی اگر ضرورت نہیں ہے تو میرے بیان سننے کے لیے بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے انٹرنیٹ. بہت سے لوگ باہر فون کرتے ہیں, آپ کے بیان کہاں تھے, میں کہتا ہوں انٹرنیٹ پر. کہتے ہیں اچھا پھر ہم لگوا لیں گے. نہیں ہے تو نہیں لگواؤ, میرے بیان سے میرا بیان اتنا نہیں سنو گے
یا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان نہیں سنو گے, اس میں کچھ اور چیزیں دیکھنے کا زیادہ خطرہ ہے. اور اگر ضرورت ہے, بعض دفعہ انٹرنیٹ کی بھی گھر میں ضرورت ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کی, بہت سارا تحقیقی مواد انٹرنیٹ پر ہے, اس کے علاوہ آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں. تو یہ جو 14ویں صدی ہے نا جس سے ہم گزر رہے ہیں, 15ویں صدی, یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی صدی ہے. اس میں آپ فتنے سے بچنے کے لیے ہر چیز سے کنارہ کشی بھی نہیں اختیار کر سکتے. اگر کنارہ کشی اختیار کی تو آپ اس دوڑ میں, ترقی کی دوڑ میں اور دین کی دوڑ میں بھی, ترقی کی دوڑ میں مسلمان پیچھے رہے گا تو وہ تو من حیث القوم دین میں پیچھے ہو جائے گا نا. تو یہ جو دور ہے نا, اس میں یہ دور ایسا نہیں. اب میرے پاس ایک صاحب آئے کہ مجھے جاب مل رہی ہے کہ اسکول میں, وہاں لڑکیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہیں تو کیا کریں, چلے جاؤ پڑھاؤ. کون سا ادارہ ہے جہاں لڑکیاں نہیں ہیں بھائی, سوائے شب جمعہ میں ملازمت مل جائے گی. آپ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے ریوڑ میں کوئی دیکھو, وہ ملازمت وہاں ملتی نہیں, اور فری میں آخرت کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یا میں نے کہا حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کی خانقاہ ہے, وہاں کوئی چپڑاسی کا کام کر لو. یا میں نے کہا ہمارا جامع رشید ہے ادھر, تو ظاہر ہے ہر آدمی تو نہیں آ سکتا یہاں پہ, اور پھر تنخواہیں محدود ہیں. تو اگر دیندار آدمی محدود تنخواہوں پہ کام کرے گا تو دین کے شعبے میں جو ترقی جو دولت پر موقوف ہے, وہ دولت تو ساری فساق و فجار کے ہاتھ میں آ جائے گی نا. سارے شرابی کبابی دولت مند بنے ہوں گے اور سارے نمازی بیچارے سائیکلوں پہ گھوم رہے ہوں گے. تو اس میں بھی تو دین کا زوال ہے. شریعت تو چاہتی ہے دولت کا بہاؤ کس طرف آئے, دینداروں کی طرف آئے. تو میں نے کہا مجبوری ہے میرے بھائی, آپ جائیں جاب کریں. اس نے کہا بد نظری اور یہ, اور میں نے کہا آپ نظر کی حفاظت کرو. اور یہ یاد رکھو جب کسی ادارے میں جائیں نا جہاں نیا, بالکل ایک نیا ماحول ہو, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں شروع میں 20-25 دن اپنے نفس پہ جبر کر لو تو عادی ہو جاتا ہے پھر انسان. سمجھ آ رہی ہے بات. یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں نا ان سے میں کہتا ہوں کہ جب وہاں جاؤ نا تو ایک دم دنیا نظر آئے گی آپ کو, سب کچھ جو یہاں نظر نہیں آیا. تو 15 سے 20 دن صرف صبر کر لو کہ بھئی یہ میرے لیے نہیں ہے, مجھے اپنے کام سے کام ہے. 15-20 دن میں آپ کو عادت ہو جائے گی گناہ سے بچنے کی. جاتے ہی جو ہے نا ساری حدود کو توڑ دیتے ہیں, پھر نہیں بچتا آدمی. تو 10-15 دن کی بات ہے, صبر کر لے تو خود بخود عادی ہو جاتا ہے. لوگ خود ہی کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے. جب لوگ کہنا شروع کر دیں نا اچھا آدمی ہے, پھر برائی کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ تو مجھے کہہ رہے تھے اچھا آدمی ہے, اب میں اچھا نہیں لگوں گا یہ کرتے ہوئے. سمجھ, جو لوگ شپ پہ جاتے ہیں مرچنٹ نیوی میں یا اور مختلف ذرائع سے, وہ یہ بتاتے ہیں بڑی بے حیائی ہے شپ پہ. یہ میں کہتا ہوں بھائی جب پہلا ٹور ہو نا, پہلا ٹور, اس میں صبر کر لو. میں نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا, اگلے ٹور میں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. اور پہلے ٹور میں ہی نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ میں جاتے ہی جو ہے نا غلط کاموں میں پڑ جاؤں گا, پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شپ پہ جانا ہی حرام ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سمندر اللہ نے مسلمانوں کے لیے مسخر کیا ہی نہیں ہے. پھر یہی مطلب ہوا نا. پھر اگر ہم کہیں شپ پہ شراب ہوتی ہے, زنا ہوتا ہے, تو لہذا وہاں نہیں جاؤ, ماحول بہت خراب ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, یہ سمندر اللہ نے غیر مسلموں کے لیے بنایا ہے, مسلمانوں کے لیے اللہ نے سمندر بنائے. مسلمان پھر روڈ پہ سفر کریں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ سمندر کا تذکرہ کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے. سخر لکم البحر, سمندر تمہارے لیے بنایا, لتبتغوا من فضلی, تاکہ اللہ کی طرف سے روزی تلاش کرو. تو اللہ نے سمندر تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے, اور سمندری فوج بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے بنائی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑا بحری بیڑا تیار کیا تھا, جو سمندر کی جو نیوی تھی وہ حضرت معاویہ نے. اور یہ جو ایڈمرل کا لفظ ہے نا, ایڈمرل, یہ عربوں سے آئے. امیر البحر, جو سمندر کا امیر ہوتا تھا, بحر کہتے ہیں سمندر کو, تو وہیں سے انگریزوں میں آیا یہ ایڈمرل. بہت ساری اصطلاحات فوج کی, نیوی کی ایسی ہیں جو مسلمانوں سے انگریزی زبان میں منتقل ہوئی ہیں. تو اب یہ تو نہیں کر سکتے اس زمانے میں کہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں, انٹرنیٹ کو بھی طلاق دے دیں اور جناب کوئی چینل بھی نہ دیکھیں, خبروں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو پھر یہی ہے کہ فساد کو کم سے کم کرنے کے لیے کچھ نسخے ہیں, سمجھ آ رہی ہے بات, کچھ طریقے ہیں جس سے آدمی کی طبیعت گناہ کی طرف نہیں جائے گی بلکہ مثبت کاموں کی طرف جائے گی. وہ یہ کہ انٹرنیٹ جب گھر میں لگوائیں بچے کو تعلیمی ضرورت سے, تو اس کو کہیں کہ کمرے کی کنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات. آپ اس کو لاکھ سکھائیں کہ بیٹا جہنم کی آگ, اور وہ اثر نہیں کرے گی. صرف ایک چٹخنی پر پابندی لگا دیں, نیک شریف بن کے بیٹھا رہے گا. کیونکہ انسان اللہ کا تو خوف نہیں کرتا, لیکن انسان کو انسان کا خوف ہوتا ہے. میرے ابا آ گئے تو ایسا نہ ہو کوئی پیج کھول کے بیٹھا ہوں میں, ابا کیا کہیں گے. انسان بیوی آ گئی پھر تو مسئلہ خراب. اللہ نہ کرے کسی کی بیوی اس کو اس حالت میں دیکھ لے. بیوی تو پھر ایسا ساری زندگی کے لیے بلیک میل کرتی ہے نا, ایسے قابو میں کر لے گی. ذرا سی تھوڑا سا آپ نے بتا دوں گی, میں دیکھ رہا تھا. تو اس لیے جو ہے, اور گھر میں بیوی کو بھی کنٹرول میں رکھو, اس کو بتا دو کہ بیگم یہ نیٹ
اول تو بیویوں کو نیٹ چلانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی، ان کا کام ہے اپنی اولاد کو پالیں، اس کی تربیت کریں. اور اگر کوئی بعض دفعہ جاب ایسی ہوتی ہے عورت کی، اس کو نیٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ملازمت کر رہی ہے، پھر اس کو بھی یہ ہو کہ بیگم کنڈی لگانے کی اجازت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دروازہ بھی بند ہو نا، کنڈی نہ ہو تو بھی کافی کام ہو جائے گا. اول تو یہ کہ دروازہ ہی بند کرنے کی اجازت نہیں. تو ایسی جگہ پر انٹرنیٹ ہو جہاں سب کا گزر عام ہو، سب گزرتے ہوں وہاں سے، تو یہ 2-4 نسخوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ فساد سے حفاظت ہو جائے گی. تو بات بہت لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ تمہاری اولاد تمہیں خسارے کی طرف لے کر جا سکتی ہے. کیسے لے کے جا سکتی ہے اس کی میں نے ایک مثال دی ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو اولاد انسان کو جہنم